حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ صوفی بزرگ تھے، ایک نوجوان آ گیا، کہنے لگا حضور میں آپ کی بیٹی پہ عاشق ہو گیا ہوں، اور میں ڈائریکٹ اس کی طرف نہیں گیا، میں نے اس کو کوئی وسوسہ دے کے اپنے ساتھ اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، میں اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے رشتہ لینے آیا ہوں۔ فرمایا تجھے میری بیٹی کی کون سی چیز اچھی لگی؟ نوجوان کہنے لگا خوبصورت بڑی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو 1 مہینے کے بعد آنا، میں تیرا رشتہ کر دوں گا۔ حضرت نے اس کو دوائی کھلائی، بچی کو دست آنے لگے، پخانے لگ گئے۔ 1 مہینہ سارا وہ پخانے کرتی رہی، وہ جو پخانا کرتی تو ایک مٹکے میں گھڑے میں سنبھال دیتے۔ 1 مہینے کے بعد وہ نوجوان آیا، اس نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہیاں پڑ گئی ہیں، رنگ بدل گیا ہے، کمزور ہو گئی ہے، ہاتھ کانپتے، ہڈیوں کا گٹھا بن کے لگی ہوئی ہے۔ فرمایا آجا میں تیار ہوں۔ پردہ ہٹایا کہ جی میری بیٹی ہے، شادی کرنے لگا، میں نے تو نہیں اس سے شادی کرنی۔ کہ تو کہتا تھا عشق ہو گیا ہے، پیار ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا صاحب میں تو اس کی خوبصورتی سے پیار کرتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اگر شادی کے بعد میری بیٹی بیمار ہو جاتی، اگر نکاح کے بعد اس کے حالات بگڑ جاتے تو کیا کرتا؟ آپ نے فرمایا ادھر آ، میں تجھے بتاؤں تجھے پیار کس چیز کے ساتھ تھا۔ اس کا بازو پکڑا اور گند والے مٹکے پہ لے گئے، فرمایا تو اس گند سے پیار کرتا، یہ ہے تیری محبت۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر ٹوٹنے سے بچانے کا نسخہ پہلے یہ بتایا، فرمایا خالی دولت دیکھ کے شادی نہ کرنا، دولت متکبر بنا دے گی، اور خالی حسن دیکھ کے شادی نہ کرنا، حسن آدمی کو سرکش بنا دیتا ہے۔ حضور کیا دیکھیں؟ فرمایا دین دیکھ کے شادی کرنا، اللہ تمہارے لیے برکت پیدا فرما دے گا۔ دین دیکھ کے نکاح کرو، دین دیکھ کے نکاح کرو۔ محبوبہ یہ دین والا لفظ کس کے لیے ہے؟ فرمایا ادھر آؤ، کائنات میں اگر اللہ نے سب سے شان والی بیٹی دی ہے تو مجھے دی ہے، اور میں اس علی کو دے رہا ہوں جس کا مکان بھی کوئی نہیں، کاروبار بھی کوئی نہیں، جس علی کا بظاہر کوئی بینک بیلنس نہیں، کوئی مربے نہیں، کوئی شے نہیں۔ حضور علی کے پاس کیا ہے؟ فرمایا میرا علی عشاء کے بعد قرآن شروع کرتا ہے تو فجر سے پہلے ختم کر دیتا ہے۔ میرا علی صبح کی نماز کے وقت تلاوت شروع کرتا ہے تو ظہر سے پہلے قرآن مجید پڑھ دیتا ہے۔ فرمایا رزق کھاتا ہے، تھوڑا کھاتا ہے پر حلال کا کھاتا ہے۔ فرمایا پاکیزہ روٹی کھاتا ہے، اور جب میدان میں نکلتا ہے تو برادری کے لیے نہیں نکلتا، جب تلوار لے کے نکلتا ہے تو یہ مکے کے لیے نہیں لڑتا، یہ تلوار لے کے نکلتا ہے تو قومیت کے لیے نہیں لڑتا۔ بابو کس لیے لڑتا ہے؟ فرمایا یا خدا کے لیے لڑتا ہے یا محمد مصطفیٰ کے لیے لڑتا ہے۔ اس کی تلواریں پاکیزہ، نظریات پاکیزہ۔ دیکھو میں بیٹی کا نکاح کہاں کر رہا ہوں۔